لوگ سمجھتے تھے کہ خوف کے یہ مندر نہیں ٹوٹیں گے، جو سمجھتے تھے کہ پاکستانی دبک گئے، وہ دیکھ لے خیبر پختونخوا کے ہم نے ان کے جنازے نکال دیے ہیں۔ ہم سینہ تان کے آئیں گے، جتنے پرچے دے سکتے ہو دیو۔ حلفاً کہتے ہیں پنجاب کو اٹھائیں گے، پنجابی کو اٹھائیں گے۔ ہم بدستور 10 بار عرض کرتے ہیں کہ آپ پورے پاکستان کی چیف جسٹس ہیں، آپ نے انصاف کرنا ہے۔ آج آپ نے اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، عدلیہ کو آپ کی ضرورت ہے۔ یہ بے توقیری اور پستی کی گہرائی میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ آج اگر عدلیہ کو آپ نے نہیں تھاما، رول آف لا کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، تو تاریخ میں جسٹس بلیرو کے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ میں پنجاب کے لوگوں کو خان کا پیغام بھی آپ کے توسط سے دینا چاہتا ہوں۔ پرسوں میری ان سے ملاقات ہوئی پنجاب کے کنونشن کے حوالے سے۔ مجھے انہوں نے ہدایت کی کہ جب پہلے کنونشن میں آپ جائیں تو وہاں پہ پنجاب کے لوگوں کو یہ بتا دیں کہ حالات کی وجہ سے میری آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی ہے، لیکن یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے آغاز کیا ہے منطقی انجام تک۔ یہ ہماری کاس کی جنگ جو ہے وہ پنجاب کے لوگوں نے پہنچانی ہے، اور یہ طبل جنگ جو ہے ہم بجا چکے ہیں۔ اب وہ ڈر، وہ خوف جس میں آپ نے پوری قوم کو جکڑا ہوا تھا، اس کے بت پاش پاش ہو چکے ہیں۔ نہ ہم نے کسی حالت میں اپنے جمہوری حقوق سے دستبردار ہونا ہے۔ ہم الیکشن بھی لڑیں گے، امیدوار بھی اتاریں گے ڈنکے کی چوٹ پہ، اور جن لوگوں نے ہمارے ساتھ 9 مئی کے بعد سے آج تک فیصدیت کا بازار گرم کیا ہوا ہے، وہ یہ سن لیں کہ پاکستانی 25 کروڑ عوام کو نہ آپ زنجیریں پہنا سکتے ہیں، نہ آپ اب ان کو مزید مغلوب رکھ سکتے ہیں۔ خان نے یہ کہا کہ پنجاب کے لوگ اگر یہ احساس کر لیں کہ جو کاز ہے ان کا، اور وہ کاز کس کا ہے، الفاظ ان کے یہ تھے کہ قوم کو نہیں بھولنا چاہیے کہ رول آف لا کے لیے تامس ہاب، جان لاک، مانٹیسک جن کو ہم نے پڑھا ہے، روسو اور ارسٹاٹل جنہوں نے رول آف لا کی تھیوریز دی، اور جن تھیوریز نے ان کے اقوام کو دوام بخشا۔ کیوں کر ہم رول آف لا سے، کیونکہ وہ ایک نظام زندگی ہے رول آف لا، ہم دستبردار ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کو 8 فروری کے، یہ خان صاحب کے الفاظ تھے کہ 8 فروری کا الیکشن پاکستان کو رول آف لا کا کلچر دے گا بے شک۔ اور پنجاب کے وکلا کو میں اپنی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، 9 مئی نے بہت سو کو ڈرایا، اور مجھے فیل ہوتا ہے کہ وکلا بھی ڈر گئے، کیونکہ وکلا سنیں، اگر ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ 9 مئی کے بعد چھوٹے شہروں میں، لاہور کی بات نہیں ہے، آپ کی بار کی تو ہم عظمت کو سلام بھی کرتے ہیں، اور آپ تو ہمارے لیے ایک ضرب المثل ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بار، تحصیل بار، ٹاؤن بار، اضلاع کی باروں نے عوام کا ساتھ نہیں دیا۔ مجھے پتا ہے، پورے پاکستان میں پھر رہا ہوں، باریں کڑی ہوتی، جو لوگوں کے گھروں میں یہ پولیس والے گھستے تھے، جو اٹھائے جاتے تھے، جو اغوا برائے بیان ہوتے تھے، ان کا تدارک ہو سکتا تھا۔ بار امین ہے لوگوں کے حقوق کی، فنڈامنٹل رائٹ کو پروٹیکٹ کرنا باروں کی ذمہ داری ہے۔ چھوٹے اضلاع میں، ڈویژنوں میں باروں نے وہ فرائض انجام نہیں دیے۔ آج وکلا یہ احساس کر لے، یہ جنگ جو خان کی جنگ ہے، یہ رول آف لا کی جنگ ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے، اگر کالے کوٹ نے اس کا تدارک نہیں کیا تو لوگ فیصلوں کے لیے، مقدموں کے لیے آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ لوگوں نے جا کے پکڑنا ہے کسی اے سی کو، کسی ڈی ایس پی کو، کسی میجر کو، ادھر ہی فیصلے ہوں گے۔ یہ جو عدالتی نظام آپ کا بن چکا ہے، کل سائفر کیس میں جو مذاق ہوا، وہی جج ابو الاسناد ذوالقرنین، جن کو ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی کہ آپ کے تمام ٹرائل کے پروسیس کو ہم کالعدم کرتے ہیں۔ کیوں کالعدم کرتے ہیں؟
352 ضابطے فوجداری کی خلاف ورزی ہے، وینیو سیکشن 19 کے تحت ضابطہ فوجداری کے کسی حکومت نے مقرر نہیں کیا، جیل کے آرڈر لامنیشی نہیں کر سکتی ہے، کوئی پروینشل یا فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے، ملزم کی رضا نہیں ہے، ایکسس کسی کی نہیں ہے، تو لہذا وہ تمام پروسیس انڈو ہوا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہی جج اس فیصلے کے باوجود اب دوبارہ وہی کام کر رہا ہے، وہی جیل، ہماری رضا نہیں ہے، تمام چیزیں جو ہیں وہ قید میں ہے، کیمرے کی آنکھ سے دور ہے۔ آپ آرٹیکل 10A کی ریکوائرمنٹ کو کہاں پہ فلفل کریں گے جو اس فیصلے کی بنیاد بنا ہے؟ ہمارا عدالتی نظام، کل سپریم کورٹ سے فیصلہ آتا ہے کہ 1:4 کے ریشو سے 1:5 کے ریشو سے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا، ذرا سن لیں میرے وکیل بھائیوں، کہ جو پوری لیجسلیشن آرمی ایکٹ کی 1D اور 2C جو انہوں نے کی اور کہا کہ جی ملٹری ٹریبیونلز سویلین کے ٹرائل کر سکتے ہیں، اس کو الٹرا وائرس ڈکلیئر کیا سپریم کورٹ کے بینچ نے۔ اب انٹرم آرڈر آتا ہے، سردار صاحب ہٹ کر رہے ہیں کہ جی انٹرم ریلیف یہ ہیں کہ سویلین کے ٹرائل جاری رکھے جائیں، فیصلہ نہ دیں، یعنی آپ نے انٹرم ریلیف کے ذریعے پورے فیصلے کے بخیے ادھیڑ دیے۔ کیوں کر آپ نے جب 21ویں آئینی ترمیم متعارف کرائی تو اس کے پیچھے کنسپٹ یہی تھا کہ آئین آرٹیکل 8 کے ہوتے ہوئے کسی بھی طور سویلین کے فنڈامنٹل رائٹس کو جو ہے سسپینشن کی کنسپٹ نہیں دیتا ہے۔ ملٹری کورٹ نامنظور، ملٹری کورٹ نامنظور، ملٹری کورٹ نامنظور، ملٹری کورٹ نامنظور، 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 نامنظور۔ ہم ملٹری ٹریبیونل میں گئے، لیفٹیننٹ کرنل سربراہی کرتا ہے، سویلین کھڑے ہیں، سپریم کورٹ نے کل کے فیصلے سے اپنے عدالتی نظام پہ عدم اعتماد کر دیا ہے۔ آپ نے بتا دیا کہ آپ کی عدلیہ اس قابل نہیں ہے کہ ایسے مقدمات کی سماعت کر سکے، اور 104 سویلین وہ کیا ہے، کسی ایک پہ قتل کی دعوے داری نہیں ہے، 25 ہمارے کارکن شہید ہوئے، 100 ہمارے کارکنوں کو گولیاں لگی، 4 ہمارے کارکن تاحیات جو ہیں وہ معذور ہو گئے، اور ٹرائل آپ ہمارے کس چیز کے کر رہے ہیں کہ چاؤنیوں میں جا کے انہوں نے ادم مچایا۔ یہ جو 104 لوگ ہیں، کیا عمارتیں اور بلڈنگز ان انسانی جانوں سے قیمتی ہیں جن کو آپ لوگوں نے ان کی ماؤں کو، ان کی بیواؤں کو آپ نے بیوہ بنا دیا، ان کی اولاد کو یتیم کر دیا؟ ان کے ٹرائل کون کرے گا ان قاتلوں کے؟ جب قاضی فائد عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بنے تو میں پاکستان تحریک انصاف میں وہ آواز تھا جس پہ میں نے کہا تھا کہ ہمیں توقع ہے کہ قاضی صاحب کی جو ماضی کے فیصلے جو ہم نے پڑھے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے وہ جو کمزور اور بے توقیر عدلیہ ہیں وہ اپنی اسٹرینتھ پہ، اپنی جو ان کی اپنی پرسن کی اسٹرینتھ ہے اس بنیاد پہ توقیر دلائیں گے۔ ہم نے ابھی تک ہم انتظار کر رہے ہیں کہ سائفر کیس میں خان کی بیل لگے گی، ہم نے 186A آرٹیکل کے تحت عامر فاروق کی جورسڈکشن سے تمام مقدمات کی منتقلی کی استدعا کی ہوئی ہے، اور اس درخواست کو دائر ہوئے تقریباً 3 ماہ ہو چکے ہیں، وہ درخواست لگی نہیں رہی ہے، بیل نہیں لگ رہی ہے، ہمارے مقدمات سپریم کورٹ میں طوالت کا شکار ہیں۔ قاضی صاحب سے ہم بدستور 10 بستہ عرض کرتے ہیں کہ آپ پورے پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، آپ نے انصاف کرنا ہے، آج آپ نے اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، عدلیہ کو آپ کی ضرورت ہے، یہ بے توقیری اور پستی کی گہرائی میں ڈوبتا جا رہا ہے، آج اگر عدلیہ کو آپ نے نہیں تھاما
رول آف لا کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تو تاریخ میں جسٹس بلیرو کے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ پنجاب کے غیور عوام کو میں استدعا کرتا ہوں، یہ ہماری جنگ نہیں ہے۔ ہم کے پی میں گئے، میں نے کل وہاں پہ 11 کنونشن اٹینڈ کیے اور ان 11 کے بدلے میں انہوں نے ابھی تک مجھ پہ 26 پرچے کیے ہیں۔ پنجاب آ رہے ہیں، بہت بڑا صوبہ ہے، ہم یہاں پہ 200 FIR ایکسپٹ کریں گے، ہم سینہ تان کے آئیں گے، جتنے پرچے دے سکتے ہو دیو، ہم لاٹھیاں دکھائیں گے۔ ہمیں نظر آ رہا ہے آپ مریم نواز کی ماں پہ ہمارے لیے چھریاں تیز کر رہے ہیں، ہم اپنے گردن آگے کریں گے، جتنا ظلم کر سکتے ہو کرو، لیکن حلفاً کہتے ہیں پنجاب کو اٹھائیں گے، پنجابی کو اٹھائیں گے۔ اور جو لوگ سمجھتے تھے کہ خوف کے یہ مندر نہیں ٹوٹیں گے، جو سمجھتے تھے کہ پاکستانی دبک گئے، وہ دیکھ لے خیبر پختونخوا کے ہم نے ان کے جنازے نکال دیے ہیں۔ اور کوئی اس کو بڑھ کے نہ سمجھے، پنجاب اٹھے گا، پنجاب اٹھے گا، اور پنجابی زیادہ سے زیادہ 20 دن بعد دیکھیں پورے پنجاب میں سر بفلک نعرے گونجیں گے رول آف لا کے۔